لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو اور برداشت کرو، یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ بدلنے کی۔ جس طرح بادلوں کی چھاؤں آنی جانی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی آنی جانی ہے۔ جب وقت گزر جائے تو ہرگز واپس نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی چیز وقت سے زیادہ عزیز اور پیش قیمت نہیں ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، زمانہ اس کی قدر نہیں کرتا۔ وقت کو ضائع کرنا ایک طرح کی خودکشی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لیے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، جبکہ وقت کا ضائع کرنا ایک محدود عرصے تک زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ ہر آدمی اپنے گزشتہ کل کو کھو چکا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے آج کو نہ کھوئے۔ زندگی کی الجھنیں ہماری شرارتوں کو کم کر دیتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ ہر اچھا انسان برا بننے پر تب مجبور ہوتا ہے جب لوگ اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کے ماضی کے کسی واقعے نے اتنا بدل دیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی ویسا نہیں ہوتا جیسا پہلے تھا۔ تم اپنی قوتوں کو فضول کاموں میں ضائع کرو گے تو بعد میں ہمیشہ افسوس کرو گے۔ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے مردوں کے دوش بدوش عورتیں بھی آگے نہ بڑھیں۔ جب بھی فرصت ملے اسے سستی اور بیکاری میں مت گزارو، اور اس کو کسی اچھے کام پر صرف کرو، چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے۔ وقت کو آگے کی طرف سے روکنا لازم ہے، نہ کہ اس کے پیچھے دوڑنا مناسب ہے۔ بوڑھا ہو جانے پر بچپن کو چھوڑ دو، اور ہنسی و مذاق و دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہو جائیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہوں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی اور آرائش سے آراستہ ہو۔ موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہار منہ کلونجی کھائیں دبلی ہو جائیں گی۔ مبارک ہو وہ انسان جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور اس درخت کی طرح ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو۔ وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ جو کرے گا وہ بار آور ہوگا۔ نیک ہمسایہ رشتہ دار سے بہتر ہے۔ ہمسائے کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کی تکلیف برداشت کرنا بھی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے اور پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن ہمسایہ بن دیکھے شور مچاتا پھرتا ہے۔ ذخیرہ اندوز اور منافع خور قوم کے جسم کو مہلک مرض بن کر کھاتے چلے جاتے ہیں، اور ان کو نیست و نابود کرنا ہر شہری کا کام ہے۔ عارف ایک قدم اٹھا کر عرش پر پہنچ جاتا ہے اور دوسرا اٹھا کر واپس آ جاتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز موجود ہے، یعنی نور خدا، اور باقی سب کچھ غیر موجود ہے۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔
بلند مرتبہ تواضع سے پیش آنے میں مستور ہے۔ لوگوں کی خیرخواہی کرو گے تو وہ تمہیں اپنا سردار مانیں گے۔ سچ بولو گے اور نیت و فعل میں بھی صدق رکھو گے تو جواں مرد سمجھے جاؤ گے۔ مجھے بطور شفقت اور نصیحت اور ادب سکھانے کے بہت سے نصیحت دینے والوں نے نصیحت دی اور واعظ کرنے والوں نے واعظ کیے، لیکن میرے بڑھاپے جیسا واعظ کسی نے نہیں کیا اور میری عقل جیسی نصیحت کسی نے نہیں کی۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو ہزاروں خواہشات اور دولت کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محبت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ جس مرد کی بیوی سوتے وقت خراٹے زیادہ مارے تو سمجھ جائیں کہ اس مرد کی قسمت میں کبھی زیادہ دولت نہیں آئے گی۔ اگر عشق عقل کی رہبر نہ ہو تو وہ کبھی منزل نہیں پا سکتی۔ ماں باپ کی عزت کرو، خون مت کرو، ریاضت کرو، چوری نہ کرو، اور اپنے پڑوسی کی چوری، غلام لونڈی اور مال کا لالچ نہ کرو۔ اپنے اوقات اور انفاس دونوں کی نگہبانی کرو۔ جو دم گزرے مفید بات میں گزرے اور کوئی سانس ابس حالت میں نہ لیا جائے۔ جو بندہ وقت کی قدر نہیں کرتا وہ کوئی اقتدار بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی پر عکس دکھائی نہیں دیتا۔ محبت کا دروازہ لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور نفس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ قوانین قدرت سے سرتابی کرنے والے انتقال قدرت سے اپنے کو محفوظ نہ سمجھیں۔ تم اپنے کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ عورت، فقیر اور گھوڑا کبھی کسی کے دوست نہیں ہوا کرتے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو جمعے کے دن عصر کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم 313 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، پھر اللہ سے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کریں۔ 70 اولیاء اللہ نے اس وظیفے کو کیا ہے۔ جب بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو عرش ہل جاتا ہے اور دولت اتنی کہ مٹھیاں بھر بھر کے ملتی ہیں۔ قوموں پر تباہی یوں ہی نہیں آیا کرتی، مکمل تباہی سے پہلے قوموں کا اخلاق زندگی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمسائے کا حق یہی نہیں کہ تو اسے ستائے نہ، بلکہ اس کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے ہمسائے یا پڑوسی میں پیار اور محبت سے رہو، ورنہ کہیں اور چلے جاؤ۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف محسوس ہوتا ہے۔